اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایک اور اہم مسئلے کی، اور وہ مسئلہ ہے ڈپریشن، ٹینشن. اور آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا شخص ہمیں ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریس لے رہے ہیں، کچھ فرسٹریشن کا شکار ہیں. کیا واقعی ڈپریشن، اسٹریس اور فرسٹریشن ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے، یا پھر ہم نے ان الفاظ کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ڈپریشن اور اسٹریس اور فرسٹریشن کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، یہ جانیں گے. اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہم ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب کی آواز؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب، تو یہ جو الفاظ ہیں ڈپریشن، سٹریس اور ٹینشن، یہ الفاظ کیا واقعی بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں صرف الفاظ کی حد تک عام ہو گئے ہیں، یا واقعی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں؟ دیکھیے، آپ کے گھر میں جو بیوی کام کرتی ہیں یا جو آپ کے مالی ہیں، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ ڈپریشن یا ٹینشن ہے آپ کو، تو زیادہ امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، تو جب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے تو اس کی وجہ ہمیشہ بیرونی ہوگی، ایکسٹرنل ہوگی. وہ یہ کہیں گے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، میرے گھر کے اندر خرچہ پورا نہیں ہوتا، یا میرے دادا ابو بیمار ہیں، اس طرح کی بات کریں گے. لیکن وہ لوگ جو مڈل کلاس اور ہائی مڈل کلاس کے ہیں، جب آپ ان سے یہ بات کریں گے نا کہ آپ کو ٹینشن ہے، تو زیادہ امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہے. اور جب آپ ان سے وجوہات پوچھیں گے تو ان کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ انہیں کوئی مالی پریشانی ہے، یا ان کے پاس جاب نہیں ہے، یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کی وجہ ہمیشہ اندرونی ہوگی، اور اندرونی وجوہات یہ ہوں گی کہ مجھے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، مجھے توجہ نہیں دی جا رہی، اور یہ ہے کہ میں بغیر کسی وجہ کے مجھے نیند نہیں آتی. تو بنیادی طور پہ سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ان کی وجوہات دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ایکسٹرنل ریزنز ہوتی ہیں جن کو ہم ریئیکٹیو ڈپریشن کہتے ہیں، اور کچھ انٹرنل ریزنز ہوتی ہیں جن کو ہم انڈوجینس ڈپریشن کہتے ہیں. تو جو چیز ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں نہیں، ویسٹ میں ہم سے کئی گنا زیادہ بڑھ رہی ہے، وہ بنیادی طور پر وہ انڈوجینس ڈپریشن ہے، جو ہمارے اندر ایک ڈس سیٹسفیکشن کی وجہ سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں خواہشات کو بڑھانے کی وجہ سے ہے. یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ڈپریشن والا مسئلہ ہے، یہ ہے تھوڑا سا مڈل اور اپر کلاس میں، جو ایسی کلاس ہے جو تھوڑی کم ویلدی ہے، اس میں یہ معاملہ فائنینشیل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ جب ان کے سالو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی کلاس چینج ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو ان مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ناٹ اونلی فائنینشیل، ایکسٹرنل ریزن، ایسی جو ٹریٹیبل ریزن ہے. اچھا، تو اس لیے بنیادی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہمارے اندر انڈوجینس ڈپریشن ہے یہ کیسے ٹھیک ہو، تو اس کے ٹھیک ہونے کا صرف طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں اپنے آپ کو، جیسے اگر آپ مجھے انگریزی میں اجازت دیں، I have to love myself the way I am. جو کچھ میرے پاس ہے، جو مجھے دیا ہوا ہے، جیسا میں ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بڑا یعنی گریٹیٹیوڈ کا، تشکر کا، شکریہ کا تعلق ہے ڈپریشن کے نہ ہونے سے. اچھا، لیکن اس میں تو پھر لوگ یہ بھی مطلب لے لیں گے نا کہ بھائی جیسا میں ہوں ویسا ہی ہوں، اور مجھے اللہ نے ایسے بنایا، پھر تو مجھے امپروومنٹ میں کوئی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اصل بات، اگر جو ہمارے دوست ہیں نا جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کیسا ہوں، تو وہ بنیادی طور پر اس راستے میں چل پڑتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ میرے کپڑے پر، جو بیسیکلی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے ہمیں. بنیادی طور پر جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو صرف ڈرامہ نہیں، ان ریالٹی ہمیں اس بات کا پکا استحضار ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ واقعی مجھے میری اوقات سے زیادہ ملا ہوا ہے، جو میری کیپیسٹی تھی، جو میں ڈیزرو کرتا تھا، اور یہ بات دنیا کے ہر شخص کے لیے درست ہے، مجھے اس سے زیادہ ملا ہوا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ اور حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے. تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا، اگر ہمیں یہ پتا لگ جائے ان ریالٹی کہ میرا کانٹینٹ کتنا ہے، مجھے 100 میں سے میرے کتنے نمبر ہیں، تو یہ ہمیں ایک پازیٹیو فورس پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں. لیکن ڈپریشن، اچھا ایک بات اور بڑی ضروری ہے، بعض اوقات ڈپریشن ایک بیماری بھی ہوتی ہے، اور یہ بیماری ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ٹرانسمیٹرز کی ویریشن سے زیادہ ہوتی ہے. لہذا جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، اگر آپ کو اتنی ڈپریشن ہے کہ آپ کے روزمرہ معاملات متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی،
آپ کی صحت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں صرف جاوید اقبال کی اور یہ جو ہمارے دونوں دوست بیٹھے ہیں صرف ان کی تقریروں پر نہ آپ توجہ دیجیے گا، پھر آپ کسی پراپر سائیکیٹرسٹ کو دکھائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کہ ہاں ہم اس بات پر یہ بات مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو یہ کوئی انسٹنٹ فارمولا تو نہیں ہے کہ آج میں ڈپریشن میں ہوتا ہوں یا فرسٹریشن میں ہوتا ہوں اور آج میں اپنا سوئچ آف کر دیتا ہوں اس کا اور یہ ماننا شروع کر دیتا ہوں کہ بھائی مجھے تو بہت سب کچھ اچھا ہے اور مجھے جو ہے وہ صحیح ہونا ہے. تو اس کا کوئی فارمولا ہوگا، کوئی پروسیس ہوگا اس ناشکر گزاری سے شکر گزاری کی کیفیت میں آنے کے لیے؟ یہ تو ایک سلو پروسیس ہے نا جی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا سلو پروسیس ہے. دنیا میں اس طرح جو مزاج کی تبدیلی ہے نا جی، وہ ہمیشہ سے ایک سلو پروسیس ہی ہوتا ہے. لیکن سلو پروسیس کا مطلب یہ ہے کسی بھی پروسیس کو ختم کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو شروع کریں. تو چاہے وہ جتنا بھی سلو ہے تو ہم اس کو آج سے شروع کریں، ایک ریئلائزیشن اچیو کرنے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ لیں. ایک بات میں نے کسی اور جگہ پر کہی تھی، وہ بات شاید ہماری ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست کی پوائنٹ ہوگا. ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اور آپ مارٹل ہیں، ہم فانی ہیں جی، ہمیں اس دنیا سے بہرحال چلے جانا ہے اور جب وہ یہ دنیا سے ہم جائیں گے تو وہ میرا دنیا سے چلے جی. ہمارا رابطہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ منقطع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ بات بڑی اہم تھی کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر آگے معاملات جو ہیں وہ ہمیں بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم مارٹل ہیں، تو یہ جو ڈپریشن اور یہ جو فرسٹریشن اور یہ جو فیزز ہیں یہ فیزز ختم ہو جانے ہیں اور یہ چند روز کی زندگی ہے. اب جب ہم اس سے دوسری اصل جو زندگی ہے اس کی طرف جائیں گے تو وہاں پر اگر ہم بہتر جگہ پر جاتے ہیں تو پھر وہاں نہ کوئی ڈپریشن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی جو ہے وہی جان انگیزی ہے، وہاں صرف اور صرف سکون ہے. اب فارمولا جو ہے وہ ڈپریشن سے نکلنے کا ایک تو یہ ہے کہ انتظار نہ کریں کہ آپ سے کوئی چیز چھن جائے، کیونکہ جب چھن جاتی ہے کوئی چیز یا آپ سے لے لی جاتی ہے تو پھر اس وقت آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا، اور پھر آپ کہتے ہیں یار شکر ہی ادا کر لیتے تو بہتر تھا. یعنی قدر کرو نا جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو لوگ، جو اسباب یا جو مال، ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا اور ان کی قدر کرنا یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ ہمارے پاس ہوتا سب کچھ ہے اور پھر ہم قدر نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کی بھی، چیزوں کی بھی، اور پھر جب وہ چلے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو گڑبڑ ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر چونکہ ہم اگر اسلامی پیرائز میں بات کریں تو پھر بات یہاں پر آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے ہیں یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے. بالکل، یہ گارنٹی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے قرآن کریم میں. تو پھر وہ جو ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ سے پاس ہونے کے لیے اگر آپ ڈپریس ہو گئے، اگر آپ فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر تو پاس نہیں ہو سکتے. نارمل زندگی کا بھی امتحان ہوتا ہے، اس میں ایسے پاس نہیں ہو سکتے.